مندر تک نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے، کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فارن منسٹری جو ہے اس نے ڈیزائن کیا. ہم نے مان لیا کہ ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا، اندر خانے میری بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات میں لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہے گئے ہیں گرانے کے لیے، اور وزراء جو ہے ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سفر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہے غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ مان پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے، پھر بات ختم ہو گئی. میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت. اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے پایا ہے. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک کی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں بغیر برقعے کے. میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع پہن لیتے. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ بنتا ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی. اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے. اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. یہ ڈائلیما ہے. جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ہے وہ پوری طریقے سے پائے. تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے. اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے. ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں. ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں. اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق. جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد. اللہ سے تعلق کیا ہے؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے. اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دے دیتے. وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے.
کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے. یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے. اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام خواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب تو حاصل ہو. سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر. اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست ہے، 100% درست ہے. ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے. یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے. بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی؟ اس کی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اگر اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا، اپنے فیٹ کو کہیں کو رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نا کوئی سوال. لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہو، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کوڈ کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کوڈ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے. اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے. باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے. میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. سیدھی سیدھی بات ہے. جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام سے. اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے. اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں. پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں. اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام، گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب. ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اصل جو نسل پرست ہے وہ تو یہودی، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہیں. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اعباد سبا ہی ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راست چپ، چپ راست چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا. دہل گئی زمین ہندوستان کی، راجکماری سے لے کے ذرا خیبر. اور بڑے بڑے نوٹیبلز، یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی. آپ کو معلوم ہے یہ تاجپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے. بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن، بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری. لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں. ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہندو واز آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67. 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں. پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق. 67 لانگ ایئرس. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی. شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، بردرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والے. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو. اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا ہے؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی اس نے، کام. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے
لیکن کہیں سیاست میں سے ہمارا فنڈامنٹلی سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا. پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے